السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس اور حاضر ہوئے ہیں حضرت فضیل بن عیاض اور خلیفہ ہارون رشید کا سبق آموز واقعہ لے کر۔ خوبصورت واقعے سننے کے لیے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے مکہ معظمہ گئے۔ منی میں قیام کی پہلی رات تھی۔ اس کا وزیر فضیل بن ربیع رات گئے تک خیمے میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پھر ہارون رشید سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور خواب راحت کے مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو ہارون رشید کو کھڑے پایا۔ فضل نے زمین و ادب چوم کر کہا، امیر المؤمنین، اس وقت کیسے تکلیف فرمائی ہے؟ حضور حکم فرما دیتے، یہ غلام خود دولت پر حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید نے کہا، اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کا متمنی ہے، مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل۔ فضل نے عرض کی، یہاں قریب ہی سفیان بن عینہ مقیم ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے یہاں چلیں۔ ہارون رشید نے کہا، ہاں وہیں چلو۔ دونوں سفیان بن عینہ کے قیام گاہ پر پہنچے۔ فضل نے دروازے پر دستک دی۔ سفیان نے پوچھا، کون؟ فضل نے کہا، امیر المؤمنین تشریف لائے ہیں۔ سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المؤمنین، مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ چلنے لگا تو پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سفیان نے کہا، میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو محمد کا قرض فوراً ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ اثناء راہ میں ہارون رشید نے فضل سے کہا، میرے دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا، کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلو۔ فضل نے کہا، امیر المؤمنین، فلاں جگہ محدث عبد الرزاق بن حمام بن نافع الحمیر صنعانی قیام پذیر ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبد الرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبد الرزاق نے آواز دی، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المؤمنین، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الرزاق اجلس سے باہر نکلے اور بولے، امیر المؤمنین، مجھے طلب فرما لیتے، خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید سے بھی تھوڑی دیر گفتگو میں مصروف رہا اور چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبد الرزاق سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض تو نہیں؟ عبد الرزاق نے جواب دیا، امیر المؤمنین، میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا، ابو العباس، ان کا قرض ادا کر دو۔ وہاں سے چلے تو ہارون رشید نے فضل سے کہا، اے ابو العباس، یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلے۔ فضل نے عرض کی، امیر المؤمنین، اس طرف فضیل بن عیاض مقیم ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، تو آؤ اب ان کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضیل بن عیاض کے خیمے پر پہنچے۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے یا بروایت دیگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی، پوچھا، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المؤمنین تشریف لائے ہیں۔ فضیل نے اندر ہی سے فرمایا، یہاں امیر المؤمنین کا کیا کام؟ ان سے کہیں تشریف لے جائیں۔ کہو تشریف لے جائیں اور میرے مشاغل میں مخل نہ ہو، یعنی مجھے پریشان نہ کریں۔ فضل نے کہا، سبحان اللہ، کہ صاحب امر خلیفہ کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے؟ فضیل نے جواب دیا، فرمایا، میری اجازت تو نہیں ہے، ہاں حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ ہارون رشید اور فضل دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور گپ اندھیرے میں فضیل کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا ہی نرم ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون رشید نے کہا، اللہ آپ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ فضیل بن عیاض، تیرے باپ عباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کسی علاقے کی حکومت عطا فرمائیے۔ حضور نے کہا، اے عباس، میں نے تمہیں تمہارے نفس پر امیر بنایا، ایسا نفس جو اطاعت حق میں مشغول رہے۔
اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں۔ حکومت قیام کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون رشید کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فضیل بن عیاض امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجا بن حیا، سالم بن عبداللہ اور محمد بن کعب کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دو۔ اے ہارون رشید، ذرا اپنی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو۔ عمر بن عبدالعزیز نے تو خلافت کو آزمائش خیال کیا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب سنو کہ عمر بن عبدالعزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح، جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، اور جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھیے۔ اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماؤں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھیے۔ رجا بن حیا نے کہا، اگر آپ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجیے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھیے، پھر جب چاہیں بے خوف و خطر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیجیے۔ اے ہارون رشید، اے خلیفۃ المسلمین، میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ تم پر رحم کرے کہ تمہارے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہیں۔ حضرت فضیل کے ارشاد سن کر ہارون رشید پر رخت طاری ہو گئی اور وہ اس قدر رویا کہ غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کہا، کچھ مزید فرمائیے۔ فضیل بن عیاض، اے ہارون رشید، میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ کی آگ میں جھلس نہ جائے۔ یاد رکھ کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کی نسبت سوال کرے گا، تو انہیں اس سے انصاف کیا یا نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکی سوئی ہوگی تو قیامت کے روز وہ بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی۔ بس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا، اور زندگی کی لیل و نہار اسی طرح گزار کے تیرے دل میں اپنی رعیت کے بارے میں کوئی کھوٹ اور کینہ نہ ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنی رعایا کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے تو وہ جنت کی بو بھی نہ سونگنے پائے گا۔ ہارون رشید یہ سن کر زار و قطار رونے لگا، یہاں تک کہ اسے اپنے صد بد نہ رہی۔ فضل بن ربی نے حضرت عیاض سے کہا، امیر المؤمنین سے کچھ نرمی برتنیے، آپ نے انہیں مار ہی ڈالا ہے۔ عیاض نے فرمایا، اے ربی کہ بیٹے ہارون رشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ ہارون رشید کو ہوش آیا تو اس نے حضرت فضیل سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا، خدا کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا، بس ہلاکت ہے میرے لیے جب مجھ سے باز پرس ہوگی اور میری کوئی دلیل کام نہ آئے گی۔ ہارون رشید نے کہا، میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں؟ فرمایا، میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کے وعدے کو سچا جانوں اور اس کی اطاعت کروں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے سوا کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا۔ مجھے نہ تو ان سے رزق حاصل کرنے کی خواہش ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی رازق ہے اور زبردست قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہارون رشید، 1000 دینار کی تھیلی ہے، میرے والدہ کی میراث ہے اور خالص طیب ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ فضیل، افسوس میری تمام نصیحتیں رائگاں گئیں اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی۔ یہ مال اس کو دو جس کو اس کی ضرورت ہے، لیکن تم اس کو دیتی ہو جس کو اس کی ضرورت نہیں۔ یہ مجھ پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ فضل بن ربی کہتا ہے کہ پھر حضرت فضیل خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیام گاہ سے باہر آ گئے۔ راستے میں امیر المؤمنین مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھا مردان حق ایسے ہوتے ہیں، آئندہ جب میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم اس قسم کے فضیل بن عیاض جیسے مرد کے پاس لے جایا کرو۔ سبحان اللہ۔ اس سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی دنیا کی طلب میں نہ لگیں بلکہ اپنی آخرت کی فکر کو ملحوظ رکھیں اور خود کبھی کوئی عمارت
اور وزارت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ البتہ اگر مسلمانوں کے مشوروں سے کوئی عہدہ سونپ دیا جائے تو حضرت فضیل بن عیاض کی ان نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔